بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپوز، دا بیسٹ ہسٹری ایکسپوز ان دا ورلڈ۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے، آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے سابقہ دارالحکومت اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی تاریخ پر۔ کراچی کا نام کیسے پڑا؟ کراچی کی آبادی پہلے کیا تھی، اب کیا ہے؟ کراچی سے اسلام آباد دارالحکومت کیوں بنایا گیا؟ نیز کراچی سے منسلک اور ڈیروں باتیں اس کلپ میں ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے ناظرین ہماری آپ سے درخواست ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنے خیالات کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو آج کا کلپ ہمارا کیسا لگا۔ معزز ناظرین، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور صنعتی، تجارتی، تعلیمی، مواصلاتی اور اقتصادی مرکز بھی ہے۔ کراچی دنیا کا چھٹا بڑا شہر ہے۔ کراچی پاکستان کے صوبہ سندھ کا دارالحکومت ہے۔ شہر دریائے سندھ کے مغرب میں بحیرہ عرب کے شمالی ساحل پر واقع ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ بھی کراچی ہی میں قائم ہے۔ کراچی 1947 سے 1960 تک پاکستان کا دارالحکومت بھی رہا۔ موجودہ کراچی کی جگہ پر واقع قدیم ماہی گیروں کی بستی کا نام مائی کولاچی تھا، جو بعد میں بگڑ کر کراچی بن گیا۔ انگریزوں نے 19ویں صدی میں اس شہر کی تعمیر و ترقی کی بنیاد ڈالی۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے وقت کراچی کو نو آموز مملکت کا دارالحکومت منتخب کیا۔ اس کی وجہ سے شہر میں لاکھوں مہاجرین کا دخول ہوا۔ پاکستان کا دارالحکومت اور بین الاقوامی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے شہر میں صنعتی سرگرمیاں دیگر شہروں سے قبل شروع ہو گئیں۔ 1959 میں پاکستان کے دارالحکومت کی اسلام آباد منتقلی کے باوجود کراچی کی آبادی اور معیشت میں ترقی کی رفتار کم نہیں ہوئی۔ پورے پاکستان سے لوگ روزگار کی تلاش میں کراچی آتے ہیں اور اس وجہ سے یہاں مختلف مذہبی، نسلی اور لسانی گروہ آباد ہیں۔ کراچی کو اس وجہ سے چھوٹا پاکستان بھی کہتے ہیں۔ ان گروہوں کی باہمی کشیدگی کی وجہ سے 80 اور 90 کی دہائیوں میں کراچی لسانی فسادات، تشدد اور دہشت گردی کا شکار بھی رہا۔ بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالنے کے لیے پاک فوج کو بھی کراچی میں مداخلت کرنی پڑی۔ 21ویں صدی میں تیز قوم معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ کراچی کے حالات میں بہت تبدیلی آئی۔ کراچی کی امن عامہ کی صورتحال کافی بہتر ہوئی اور شہر میں مختلف شعبوں میں ترقی کی رفتار میں بہت اضافہ ہوا۔ کراچی دریائے سندھ کے دائی کی شمالی حد پر واقع ہے۔ شہر ایک قدرتی بندرگاہ کے گروہ میں وجود پایا۔ قدیم یونانی کراچی کے موجودہ علاقہ سے مختلف ناموں سے واقف تھے۔ کروکولا، جہاں سکندر یونانی وادی سندھ میں اپنی مہم کے بعد اپنی فوج کی واپس بابر روانگی کی تیاری کے لیے خیمہ زن ہوا۔ بندر مرونٹون بارہ ممکن کراچی کی بندرگاہ سے نزدیک جزیرہ منوڑا، جہاں سے سکندر کا سپہ سالار نیرید جس واپس اپنے وطن روانہ ہوا، اور بارباریکون جو ہندوستانی یونان کے باہتری مملکت کی بندرگاہ تھی۔ اس کے علاوہ عرب اس علاقے کو بندرگاہ ڈیبل کے نام سے جانتے تھے، جہاں سے محمد بن قاسم نے 712 میں اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ برطانوی تاریخ دان ایلیٹ کے مطابق موجودہ کراچی کے چند علاقے اور جزیرہ منوڑا ڈیبل میں شامل تھے۔ موجودہ نام کراچی سے پہلے کراچی کو مکران بلوچستان کے علاقے کولانچ کی ایک بلوچ مائی جو کرائچ سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئی تھی کی نسبت سے مائی کولاچی کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کی تمام تر آبادی بلوچ تھی۔ مائی کولاچی سے بعد میں کولاچی اور بگڑ کر انگریزوں کے دور میں کراچی ہو گئی۔
1772 کو کراچی کو مسقط اور بحرین کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے بندرگاہ منتخب کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ گاؤں تجارتی مرکز میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ یوں کراچی میں بلوچوں کے علاوہ ہمسائے علاقوں کی کمیونٹی بھی بڑی تعداد میں بس گئی۔ بڑھتے ہوئے شہر کی حفاظت کے لیے شہر کے گرد فصیل بنائی گئی اور مسقط سے توپیں درآمد کر کے شہر کی فصیل پر نصب کی گئی۔ فلیس میں دو در تھے۔ بلوچی میں ڈر گیٹ کو کہتے ہیں۔ ایک ڈر گیٹ کا رخ سمندر کی طرف تھا اور اس لیے اس کو بلوچ میں قاداڑ، سندھی میں کاروڑ کہا جاتا ہے، اور دوسری ڈر گیٹ کا رخ لبارٹی ندی کی طرف تھا، اس لیے اس کو بلوچ میں مٹھاڈر، سندھی میں مٹھوڈر کہا جاتا ہے۔ 1795 تک کراچی خان قلات کی مملکت کا حصہ تھا۔ اس سال سندھ کی حکمرانوں اور خان قلات کے درمیان میں جنگ چھڑ گئی اور کراچی پر سندھ کی حکومت کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد شہر کی بندرگاہ کی کامیابی اور زیادہ بڑے ملک کی تجارت کا مرکز بن جانے کی وجہ سے کراچی کی آبادی میں اضافہ ہوا۔ اس ترقی نے جہاں ایک طرف کئی لوگوں کو کراچی کی طرف کھینچا، وہاں انگریزوں کی نگاہیں بھی اس شہر کی طرف کھینچ لی۔ انگریزوں نے 3 فروری 1839 کو کراچی شہر پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ 3 سال کے بعد شہر کو برطانوی ہندوستان کے ساتھ ملک کر کے ایک ضلع کی حیثیت دے دی۔ انگریزوں نے کراچی کی قدرتی بندرگاہ کو دریائے سندھ کی وادی کا اہم تجارتی مرکز بنانے کے لیے شہر کی ترقی پر اہم نظر ڈالی۔ برطانوی راج کے دوران میں کراچی کی آبادی اور بندرگاہ دونوں بہت تیزی سے بڑھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران میں کراچی میں 21ویں نیٹو انفنٹری نے 10 ستمبر کو مغل فرمانوں بہادر شاہ ظفر سے بیعت کر لی۔ انگریزوں نے شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور بغاوت کا سر کچل دیا۔ 1876 میں کراچی میں بانی پاکستان محمد علی جناح کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت کراچی ایک ترقی یافتہ شہر کی صورت اختیار کر چکا تھا، جس کا انحصار شہر کی ریلوے اسٹیشن اور بندرگاہ پر تھا۔ اس دور کی اکثر عمارتوں کا فن تعمیر کلاسیکی برطانوی نوآبادیاتی تھا، جو ہر برصغیر کے اکثر شہروں سے مختلف ہے۔ ان میں سے اکثر عمارتیں اب بھی موجود ہیں اور سیاحت کا مرکز بنتی ہیں۔ اس ہی دور میں کراچی ادبی، تعلیمی اور تہذیبی سرگرمیوں کا مرکز بھی بنا رہا۔ کراچی آہستہ آہستہ ایک بڑی بندرگاہ کے گرد ایک تجارتی مرکز بنتا گیا۔ 1880 کی دہائی میں ریل کی پٹری کے ذریعے کراچی کو باقی ہندوستان سے جوڑا گیا۔ 1881 میں کراچی کی آبادی 73,500 تک، 1891 میں 1,05,199 اور 1901 میں 1,15,407 تک بڑھ گئی۔ 1899 میں کراچی مشرقی دنیا کا سب سے بڑا گندم کی درآمد کا مرکز تھا۔ جب 1911 میں برطانوی ہندوستان کا دارالحکومت دہلی ہوا تو کراچی سے گزرنے والے مسافروں کی تعداد بڑھ گئی۔ 1936 میں جب ہندوستان کو صوبہ کی حیثیت دی گئی اور کراچی کو اس کا دارالحکومت منتخب کیا گیا، 1947 میں کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت منتخب کیا گیا۔ اس وقت شہر کی آبادی صرف 4 لاکھ تھی۔ اپنی نئی حیثیت کی وجہ سے شہر کی آبادی میں کافی تیزی سے اضافہ ہوا اور شہر خطے کا ایک مرکز بن گیا۔ پاکستان کا دارالحکومت کراچی سے راولپنڈی اور پھر اسلام آباد منتقل تو ہوا، لیکن کراچی اب بھی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور صنعتی اور تجارتی مرکز ہے۔ کراچی 1980 اور 90 کی دہائیوں میں تشدد، سیاسی اور سماجی ہنگامہ آرائی اور دہشت گردی کا شکار بنا رہا۔ موجودہ دہائی میں کراچی میں امن عامہ کی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے شہر میں بہت ترقی بھی ہوئی۔ ابھی کراچی میں ترقیاتی کام بھی بہت تیزی سے جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی ایک عالمی مرکز کی شکل بھی ابھر رہا ہے۔ کراچی جنوبی پاکستان میں بحیرہ عرب کے عین شمال میں واقع ہے۔ شہر کا رقبہ 3527 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ایک ناہموار میدانی علاقہ ہے جس کی شمالی اور مغربی سرحدیں پہاڑیاں ہیں۔ شہر کے درمیان میں سے 2 بڑی ندیاں گزرتی ہیں، ملیر ندی اور لیاڑی ندی۔
سیلابی ندیاں اس کے ساتھ ساتھ شہر سے کئی اور چھوٹی ندیاں اور برساتے نالی گزرتے ہیں۔ کراچی کی بندرگاہ شہر کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ چونکہ بندرگاہ ہر طرف سے زمین میں گڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کو ایک بہت خوبصورت قدرتی بندرگاہ سمجھا جاتا ہے۔ ساحل سمندر پر واقع ہونے کی وجہ سے شہر کا موسم بہت معتدل ہے۔ شہر میں بارشیں کم ہوتی ہیں، سال میں اوسطاً 250 ملی میٹر، جن کا زیادہ تر حصہ مونسون میں ہوتا ہے۔ کراچی میں گرمیاں اپریل سے اگست تک باقی رہتی ہیں اور اس دوران میں ہوا میں نمی کا تناسب بھی زیادہ رہتا ہے۔ نومبر سے فروری تک شہر میں موسم سرما مانا جاتا ہے۔ دسمبر اور جنوری شہر میں سب سے زیادہ آرام دہ موسم کے مہینے ہیں اور اس وجہ سے شہر میں انہی دنوں میں سب سے زیادہ تقاریب اور سیاحت ہوتی ہے۔ اس شہر کا عام طور پر موسم سرما سے زیادہ واسطہ نہیں پڑتا اور یہاں کا موسم گرم مرطوب ہی رہتا ہے، لیکن 21 جنوری 1934 میں کراچی والوں نے ایک ایسا دن دیکھا جب کراچی کا درجہ حرارت 0 ڈگری ہو گیا۔ گزشتہ 150 سالوں میں کراچی کی آبادی اور دیگر اعداد و شمار میں واضح تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ غیر سرکاری اور بین الاقوامی ذرائع کے مطابق کراچی کی موجودہ آبادی 24 ملین ہے، جو 1947 کے مقابلے میں 37 گنا زیادہ ہے۔ آزادی کے وقت کراچی کی آبادی مخص 4 لاکھ تھی۔ تقسیم ہند 1947 کے نتیجے میں 10 لاکھ لوگ ہجرت کر کے کراچی میں آ بسے۔ شہر کی آبادی اس وقت 5% سالانہ کے حساب سے بڑھ رہی ہے، جس میں اہم ترین کردار دیہات سے شہروں کو منتقلی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر ماہ 45,000 افراد شہر قائد پہنچتے ہیں۔ کراچی دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ کراچی ایک کثیر نسلی، کثیر اللسانی اور کثیر الثقافتی بین الاقوامی شہر ہے۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق کراچی کی 94.4% آبادی شہر میں قیام پذیر ہے۔ اس طرح وہ صوبہ سندھ کا سب سے جدید علاقہ ہے۔ کراچی میں سب سے زیادہ آبادی اردو بولنے والے مہاجرین کی ہے، جو 1947 میں تقسیم برصغیر بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آ کر کراچی میں آباد ہوئے تھے۔ ہندوستان سے آئے ہوئے ان مسلم مہاجرین کو نو آموز مملکت پاکستان کی حکومت کی مدد سے مختلف رہائش گاہیں نوازی گئیں، جن میں سے اکثر پاکستان چھوڑ کر باہر جانے والی ہندو اور سکھ برادری کی تھی۔ شہر کے گرد باسو میں سندھی، بلوچ، پنجابی، پٹھان، گجراتی، کشمیری، سرائکی اور 10 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین شامل ہیں، جو 1979 میں افغانستان پر سوویت یونین کی جارحیت کے بعد ہجرت کر کے شہر قائد پہنچے اور اب یہاں کے مستقل باشی بن چکے ہیں۔ ان مہاجرین میں پختون، تاجک، ہزار، ازیک اور ترکمان شامل تھے۔ ان کے علاوہ ہزاروں بنگالی، عرب، ایرانی، اراکانی کے مسلم مہاجرین، برما کی راکھائن ریاست کے اور افریقی مہاجرین بھی کراچی میں قیام پذیر ہیں۔ آتش پرست باسیوں کی بڑی تعداد بھی تقسیم ہند سے قبل کراچی میں رہائش پذیر ہے۔ کراچی کے باسیوں نے شہر کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اہم سرکاری عہدے اور کاروباری سرگرمیوں میں بھرپور طریقے سے شامل رہے ہیں۔ آزادی کے بعد ان کی اکثریت مغربی ممالک کو ہجرت کر گئی، تاہم اب بھی شہر میں 5,000 بارسی آباد ہیں۔ علاوہ ازیں شہر میں گوا سے تعلق رکھنے والے کیتھولک مسیحیوں کی بھی بڑی تعداد آباد ہے، جو برطانوی راج کے زمانے میں یہاں پہنچی تھی۔ کراچی پاکستان کا تجارتی دارالحکومت ہے۔ وہ GDP کے بیشتر حصہ کا حامل ہے۔ قومی محصولات کا 95% کراچی سے حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان کے تمام سرکاری اور نجی بینکوں کے دفاتر کراچی میں قائم ہیں۔ دبئی کا معروف تعمیراتی ادارہ امار پراپرٹیز کراچی کے 2 جزائر بنڈل اور بڈو پر 43 ارب امریکی ڈالر کی لاگت سے تعمیراتی کام کا آغاز کر رہا ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ 20 ارب روپے کے ایک منصوبے پورٹ ٹاور کمپلیکس کا آغاز کر رہی ہے، جو 1947 فٹ بلندی کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی بلند ترین عمارت ہوگی، جس میں ایک ہوٹل، ایک شاپنگ سینٹر اور ایک نمائشی مرکز شامل ہوگا۔
عمارت کی اہم ترین خوبی اس کا گھومتا ہوا ریسٹوران ہوگا، جس کی گیلری سے بدولت کراچی بھر کا نظارہ کیا جا سکے گا۔ مذکورہ ٹاؤن کلفٹن کے ساحل پر تعمیر کیا جائے گا۔ بینکنگ اور تجارتی دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ کراچی میں پاکستان میں کام کرنے والے تمام بین الاقوامی ادارے کے دفاتر بھی قائم ہیں۔ یہاں پاکستان کا سب سے بڑا بازار حسس کراچی ایکسچینج ایکسچینج بھی موجود ہے، جو اب پاکستان ایکسچینج ایکسچینج بن چکا ہے۔ اس نے 2005 میں پاکستان کے جی ڈی پی میں 7% اضافے میں اہم ترین کردار ادا کیا تھا۔ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، آئی سی ٹی، الیکٹرانک میڈیا اور کال سینٹر کا نیا رجحان بھی شہر کی ترقیاتی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ غیر ملکی کمپنیوں کے کال سینٹر کو ترقی کے لیے بنیادی ہدف قرار دیا گیا ہے، اور حکومت نے آئی ٹی شعبے سے غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے محصولات میں 80% تک کمی کے لیے کام کر رہی ہے۔ کراچی پاکستان کا سافٹ ویئر مرکز بھی ہے۔ پاکستان کے کئی نجی ٹی وی ورژن اور ریڈیو چینلوں کے صدر دفاتر بھی کراچی میں ہیں، جن میں سے جیو، اے آر وائی، ڈان، ہم، ایکسپریس اور آج ٹی وی مشہور ہیں۔ مقامی سندھی چینل کے ٹی این سندھی ٹی وی اور کشش ٹی وی بھی شامل معروف چینل ہیں۔ اسی طرح کراچی میں کئی صنعتی زون واقع ہیں، جن میں سے کپڑے، ادویات، دھاتوں اور آٹو موبائل کی صنعتیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ مزید برآں کراچی میں ایک نمائشی مرکز ایکسپو سینٹر بھی ہے، جس میں کئی علاقائی اور بین الاقوامی نمائشیں منعقد ہوتی ہیں۔ ٹویوٹا اور سوزوکی موٹرز کے کارخانے بھی کراچی میں قائم ہیں۔ اس صنعت سے متعلق دیگر اداروں میں ملٹ ٹریکٹر، آدم موٹر کمپنیاں اور بین الاقوامی کے کارخانے بھی یہی موجود ہیں۔ گاڑیوں کی تیاری کا شعبہ پاکستان میں سب سے زیادہ تیزی سے ابھرتا ہوا صنعتی شعبہ ہے، جس کا مرکز کراچی ہی ہے۔ کراچی بندرگاہ اور محمد بن قاسم بندرگاہ پاکستان کی دو اہم ترین بندرگاہیں ہیں، جبکہ جناح بین الاقوامی ہوائی اڈہ ملک کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے۔ 1960 کی دہائی میں کراچی کو ترقی پذیر دنیا میں ترقی کا رول ماڈل سمجھا جاتا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنوبی کوریا نے شہر کا دوسرا 5 سالہ منصوبہ برائے 1960 تا 1965 نقل کیا۔ اسی طرح کراچی پاکستان کے چند اہم ترین ثقافتی اداروں کا گڑھ بھی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی معلومات، یہ تھی ڈیٹیل، یہ تھی تاریخ کراچی کی، جو ہمیں پتہ چلی، جو ہمارے علم میں تھی، جو ہم نے پڑھی، ہم نے آپ کو بتائی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ آپ پاکستان کے شہری ہیں، ساتھ ساتھ آپ پاکستان کے شہروں کی معلومات بھی آپ کو ہو کہ یہ شہر کب بنایا گیا، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کس نے رکھا، اس کی آبادی کیا ہے، اس کا موسم کیسا ہے۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسی ڈیٹیلز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اگر ناظرین آپ کو تاریخ کراچی پر اچھا لگا ہو تو ناظرین چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور دیجیے گا، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے، ہمیں سمجھ آ سکے کہ آپ کو ہمارا کلپ کس حد تک اچھا لگا۔ ناظرین، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔